یہی بات ہم سب کہتے ہیں نا، ہم سے نہیں ہوتا. لا استطیع، میرے پاس استطاعت نہیں ہے اس کی، میں یہ نہیں کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا لستطعت، اللہ کرے نہ ہی کھایا جائے. تو جو کہتا ہے نا نہیں کھایا جاتا، اللہ کرے نہ ہی کھایا جائے. پھر صحابی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اس کا دایاں ہاتھ بازو سمیت شل ہو گیا اور ساری زندگی وہ بائیں سے ہی کھاتا رہا، بائیں سے استنجا کرتا رہا. کبھی اس کو دائیں ہاتھ سے کھانا نصیب نہیں ہوا. پوری زندگی اس کا ہاتھ خشک ہو گیا، بازو شل ہو گیا. اللہ اکبر. کیونکہ اس نے کہا تھا کہ مجھ سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈر جائیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کسی بھی وجہ سے کرتے ہیں اور کوئی بہانہ بنا کر. اللہ قد يعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون کون بہانے بنا کر کھسکتا ہے. جو بہانے بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کھسکتے ہیں اور اللہ کے فرمان سے کھسکتے ہیں، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا. اللہ اکبر. ایک اور مثال سن لیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی رشتہ لے کے آئے، بیٹا بیٹی کا رشتہ، ممن ترضون دینہ و خلقہ، گھر میں رشتہ آیا، ایسا رشتہ جس کے دین اور اخلاق دو باتوں پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کتنی باتوں پر؟ صرف دو باتوں، دین اور اخلاق. اس کا دین بھی ٹھیک ہے، اس کا اخلاق بھی ٹھیک ہے، پسند ہے تمہیں. فرمایا فزوجوہ، رشتہ کر دو، شادی کر دو. حکم دے دیا کر دو. دو باتیں دیکھنی ہے بس. کون کون سی؟ دین اور اخلاق. ہم نے چاہے بچے کا رشتہ کرنا ہو چاہے بچی کا رشتہ کرنا ہو، ہم کون کون سی چیزیں دیکھتے ہیں؟ یہ کوئی دیکھتا ہے؟ چاہے مولوی ہیں چاہے جبے کبے والے ہیں، وہ دیکھ سب سے پہلی بات بچہ کرتا کیا ہے. بچی کے بارے میں ابھی پڑھ رہی ہے، ابھی پڑھے گی، بچہ بھی ابھی پڑھ رہا ہے، کچھ کرے گا، کسی قابل ہوں گے پھر کریں گے، بہانے ہی پتہ نہیں کیا. فرمایا فزوجوہ، کر دو. اور ساتھ فرمایا جو اگلی بات فرمائی وہ اصل میں خطرناک وہ ہے، اس کی ہولناکی ہم سب برداشت کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا تفعلوا، اگر پھر بھی نہیں کرو گے نا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور بہت بڑا بگاڑ ہوگا. تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، وفساد عریض، اور بہت لمبا چوڑا فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا زمین میں. ہم کہتے ہیں معاشرتی بگاڑ ہے، لیکن شادیاں پھر بھی ہم نے بچوں کی اپنی مرضی سے کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے نہیں کرنی. بیٹھے ہوئے بچیوں کے باپ بھی بچوں کے باپ بھی. انتظار کیا ہے؟ کسی کو بی اے کا انتظار ہے، کسی کو ایم بی بی ایس کا انتظار ہے، کسی کو بچے کے روزگار کا انتظار ہے، کسی کو کس بات کا انتظار ہے، کسی کو دین اور اخلاق کو کون دیکھتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود کو کون دیکھتا ہے؟ اللہ اکبر. تو یہ جو طریقہ کار ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یہی پورے دین کی بنیاد ہے. یہی تو دو حرفی اور دو کلمات کی بات ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اگر اپنے خواہش کی پیروی کی، اللہ کو حکم نہیں مانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں مانا، تو وہ خواہش بھی طاغوت ہے. اگر آپ نے اللہ کی بندگی کی بجائے بت کی بندگی کی تو وہ بھی طاغوت ہے. اگر آپ نے اللہ کی بات ماننے کی بجائے شیطان کی بات مانی وہ بھی طاغوت ہے. اللہ حاضل قیاس، اسلام کے نظریے کو، اللہ کی شریعت کو ماننے کی بجائے کسی اور نظریے کی بات کی وہ بھی طاغوت ہے. ہر وہ چیز جو اللہ کی بندگی سے غافل کر دے وہ طاغوت. لہذا جتنا بندگی کرنا ضروری ہے اتنا ہی طاغوت سے بچنا ضروری ہے. بندگی صرف شریعت صرف اعبد اللہ کا تقاضا نہیں کرتی، واجتنبوا الطاغوت کا تقاضا بھی کرتی. یعنی آپ صرف نمازیں پڑھیں اور نماز پڑھ کے نکلیں تو ساری بدماشیاں کریں، ٹھگی بھی ماریں، چوری بھی کریں، لوگوں کو دھوکہ بھی دیں،
جھوٹ بھی بول لیں، فحاشی بدماشی بھی کرتے پھریں، جو مرضی کرتے پھریں، اگلی نماز کے وقت پھر آ جائے. تو یہ ایسا مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے. جز وقتی مسلمان، کسی وقت مسلمانی والا کام کر لیا، کسی وقت جو مرضی کر لیا، دل چاہا تو نمازیں پڑھ لی، دل چاہا تو کاروبار ایسا کر لیا جس کی بنیاد سود پہ رکھ دی، فراڈ پہ رکھ دی، ٹھگی پہ رکھ دی. کسی نے پوچھا، اس نے کہا وہ کاروبار ہے، وہ عبادت ہے. ادھر کاروبار چل رہا ہے، وہ بات چل نہیں. کاروبار میں بھی اللہ کی بندگی کرنی پڑے گی، اور مسجد میں بھی اللہ کی بندگی کرنی پڑے گی، دفتر میں بھی اللہ کی بندگی کرنی. طاغوت سے بچنا یہی ہے، ہر جگہ پہ طاغوت سے بچنا پڑے گا. تو یہ جو دو حرفی دعوت ہے، دو کلماتی دعوت ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہی کہا تھا ہر نبی نے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی دو باتیں ہیں. جتنا نیکیاں کرنا ضروری ہے، اتنا گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. بلکہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے تو اس سے بھی اگلی بات غالباً اسی کی تشریح میں کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے منفی نیکی اور ایک ہوتی ہے مثبت نیکی. مثبت نیکی کرنے کے کام ہے، منفی نیکی وہ ہے جو نہ کرنے کے کام ہے. تو جتنا ثواب کرنے کے کام کر کے ہوتا ہے، اتنا اس سے زیادہ ثواب نہ کرنے کے کام نہ کر کے ہوتا. لہذا ان کا خیال یہ ہے کہ مثبت نیکی، امام غزالی کا خیال ہے کہ مثبت نیکی پنپ ہی نہیں سکتی جب تک منفی نیکی نہ کی جائے. یعنی جب تک گناہوں سے بچا نہ جائے، اس وقت تک انسان مثبت نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکتا. مثبت نیکی میں رکاوٹیں پڑتی چلی جاتی ہیں اگر کوئی انسان منفی نیکی یعنی گناہ نہیں چھوڑتا. جو شخص گناہ نہیں چھوڑتا، تو آپ دیکھ لیجئے، میں تو اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ یہ جو بد نظری ہے نا، بد نظری، بد نگاہی، یہ سب سے پہلا جو اس کا اثر ہوتا ہے نا، بد نظری کا جو پہلا اثر ہے وہ یہ کہ عبادت کا خشوع و خضوع ختم ہو جاتا ہے. ایک دفعہ کوئی شخص بد نگاہی ارادتاً کرے تو وہ پھر نماز پوری طرح توجہ سے پڑھ لے خشوع و خضوع کے ساتھ، ہی ممکن ہی نہیں. اس کے اثرات ضرور ہوں. لہذا واجتنبوا الطاغوت ہوگا تو ان اعبدوا اللہ کی چاشنی نصیب ہوگی. اگر واجتنبوا الطاغوت نہیں ہوتا تو پھر ان اعبدوا اللہ کا انسان کو وہ لذت ہی نہیں پتہ چلتی کہ کیا ہے. اللہ اکبر. وہ ان اعبدوا اللہ کی لذت انہی کو معلوم ہے جو اجتنبوا الطاغوت بھی کرتے ہیں، یعنی طاغوت سے بچتے ہیں. تو اللہ علی ذی القیاس آپ جتنے بھی گناہوں کی بات کر لیں، گناہ ہونے کی ہیں، جو قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کی باتوں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے. تو اس کا مطلب ہے دو طرفہ اثرات ہیں. اگر نیکیوں میں نماز ایک نیکی ہے، نیکی اگر برائیوں سے منع کرتی ہے تو برائیاں بھی تو نیکیوں سے منع کرتی ہیں نا. اس کا مفہوم مخالف تو یہی. اگر آپ کو نیکی کرنے سے برائیاں چھوڑنے کی توفیق ملتی ہے تو برائیاں کرنے سے نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے. نماز پڑھنے کی ایک گناہ ہو جائے نا، اللہ اکبر، میں تو محسوس کرتا ہوں کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو جائے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے معمولات عبادت کے اوپر اس کا اثر نہ ہو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انسان کی ہر چیز غارت ہو جاتی ہے، سارا لطف ختم ہو جاتا ہے، وہ خشوع و خضوع ختم ہو جاتا ہے. نماز تو انسان پڑھ رہا ہوتا ہے، سوائے ٹکرے مارنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اور بالکل وہی ایک کیفیت ہوتی ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازوں سے غافل ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کیا ہو رہا ہے. لہذا جس نے عبادت کے مفہوم کو جاننا ہے، جس نے عبادت کی معنویت کو سمجھنا ہے، عبادت کی چاشنی کو پہنچنا ہے، اس کو واجتنبوا الطاغوت کرنا پڑے گا. اور طاغوت ہر وہ چیز ہے. اب یہ آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جناب
جدید دور بھی طاغوت ہے، جدید فتنے بھی طاغوت ہیں، جدید ٹیکنالوجی بھی طاغوت ہے، اور یہ کوئی لوگ ٹی وی کو طاغوت کہہ دیتے ہیں۔ جب شروع میں ریڈیو آیا تھا، علماء نے ریڈیو کو بھی طاغوت کہہ دیا تھا، تو بڑا مذاق اڑانے کا موقع ملتا ہے۔ جو اینٹی مولوی ذہنیت ہے نا، ان کو کہتے ہیں جی مولوی تو سارے ہمیشہ ایسے کرتے ہیں، جب کوئی نئی چیز آئی ہے انہوں نے پہلے کفر کا فتویٰ لگایا۔ بھئی کفر کا فتویٰ تو اور چیز ہے، لیکن جو طاغوت کہنا ہے اس کو سمجھیے۔ اگر ریڈیو جب وہ آیا تھا، اگر ٹی وی جب وہ آیا تھا، اور اگر یہ موبائل اور یہ پوری دنیا کے جو آج جدید ترین گیجٹس ہیں، اگر یہ اللہ سے غافل کر دینے والے ہوں تو طاغوت کیوں نہیں ہے؟ یہ طاغوت ہی تو ہیں۔ اگر یہ آپ کو اللہ سے غافل کر دیتے ہیں، آپ کی بندگی ساری کی ساری غارت ہو جاتی ہے، بندگی کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، تو پھر یہ طاغوت کیوں نہیں ہے؟ اس نے اصل بیڑا تو اس نے غرق کیا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو آپ نے سنا ہوا ہے، میں دہرا دیتا ہوں۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں، لَأَعْلَمَنَّ، میں جانتا ہوں، اقواما من امتی، ایسے گروہ ہیں، ایسے لوگ ہیں میری امت میں سے جو قیامت والے دن اعمال لے کے آئیں گے مثالی یا مثلی جبال تہامت بیدن، جو تہامہ کے سفید پہاڑ ہے نا، ان پہاڑوں جتنے اعمال لے کے آئیں گے۔ اللہ، بہت اونچے تہامہ کے پہاڑ کہتے ہیں، بہت اونچے پہاڑوں جتنے اعمال لے کے آئیں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ اس کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا۔ ہباء منثورا، بکھرے ہوئے ذرات، ان ذرات کو کہا جاتا ہے، یہ جو روشنی کی لکیر کسی کمرے میں آ رہی ہو، اندھیرے کمرے میں، تو اس میں جو ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں ہباء منثورا، کہ جو اڑتے ہوئے ذرات ہیں وہ بنا کے، جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس طرح گرد و غبار بنا کے ان کو اڑا دے گا، کچھ نہیں باقی بچے گا۔ صحابہ کرام اس قدر ڈرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصوصیت بتا دیجئے، ان کی کوئی نشانی بتا دیجئے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تمہارے جیسے ہیں، جو تم کر رہے ہو وہی وہ کر رہے ہیں، جو عبادات تم کر رہے ہو وہ عبادتیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے کہ جب ان کو موقع ملتا ہے، اذا خلوا بمحارم اللہ، جب ان کو موقع ملتا ہے، جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، جب وہ الگ ہوتے ہیں، جب وہ عبادات سے نکل کر اپنے معاملات کی طرف جاتے ہیں، تو وہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں۔ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حرمتیں پامال کرتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں تو اللہ کی حرمتیں پامال کرتے ہیں۔ اور اس کو صرف آپ اس بات پر منطبق نہ کیجئے جو ہم ان گیجٹ سے تنہائی میں جو کچھ حرکتیں کر رہے ہیں، صرف وہ نہیں اس سے مراد، اس سے ہر وہ بات مراد ہے کہ جو ہی آپ عبادت سے ہٹتے ہیں اور عبادت سے ہٹ کر جو جو حرکتیں آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری عبادت کو غارت کر رہی ہوتی ہے۔ جو شخص عبادت سے ہٹ کر اذا خلوا بمحارم اللہ، جب وہ اللہ کی حرمتوں کی طرف اکیلا ہوتا ہے، موقع پاتا ہے، انتہکوها، تو اس کا بیڑا غرق کرتا ہے، حرمتیں پامال کرتا ہے۔ اللہ کی حرمتیں پامال کرنے والے گویا طاغوت سے نہیں بچتے، ادھر بندگی ہو رہی ہے، نمازیں بھی چل رہی ہیں، نیکیاں بھی چل رہی ہیں، پہاڑ کھڑے ہو رہے ہیں نیکیوں کے، لیکن ساتھ اللہ کی حرمتیں پامال ہو رہی ہیں۔ یہ جو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہے، یہ جز وقتی مسلمان ہے، اللہ کو یہ نہیں چاہیے۔ اللہ کو کل وقتی مسلمان چاہیے، اور وہ کل وقتی مسلمان کیا ہے؟ جو نیکی کرتا بھی ہو، بندگی کرتا بھی ہو، اللہ کی بندگی بھی کرتا ہو، اور طاغوت سے بچتا بھی ہو۔ اور طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی بندگی سے اور اللہ کی عبادت سے غافل کر دے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس میں کاہن، یہ جو عراف ہے نا، وہ بھی دراصل چونکہ اللہ کی وحدانیت سے، اللہ کی قدرت سے غافل کرتے ہیں، کاہن بھی، وہ بھی طاغوت ہے۔ یہ جو نجومی، جوتشی، حساب دان، حساب کتاب لگانے والے،
یہ بھی انسان کو اللہ سے غافل کرتے ہیں. یہ سب طاغوت ہیں. آپ جس چیز کو بھی اگر مثال کے طور پر کاہن یا عراف ہے اس کے پاس آپ جاتے ہیں حساب لگواتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں چوری ہوئی ہے فلاں ہوئی ہے میں فلاں سے جگہ جا کے حساب لگوا لوں. ہمارے ایک دوست ہیں ان کے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بخیریت واپس لائے. کئی سال ہو گئے ہیں ان کو یا ایک ڈیڑھ سال ہو گیا ہے. ذہنی کیفیت ان کی درست نہیں تھی. وہ گھر سے گئے ہیں اور آج تک واپس نہیں آئے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ سے حساب لگوا لو فلاں جگہ سے حساب لگوا لو. حساب لگوانے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ حساب لگوانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس بات کا علم ہے جو ظاہری اسباب سے اس کو علم نہیں ہو سکتا. حساب لگانے کا یہ مطلب ہے کہ ظاہری اسباب سے جس بات تک نہ پولیس پہنچ سکتی ہے نہ ہم پہنچ سکتے ہیں نہ کوئی پہنچ سکتا ہے, جن کو ظاہری اسباب سے کسی بھی کنیکشن کے بغیر علم حاصل ہو سکتا ہے, وہ ہے عراف اور وہ ہے حساب دان. وہ کہتا ہے میں حساب لگا لیتا ہوں. تو جب آپ اس کے پاس جا کے اس سے پوچھتے ہیں نا کہ جناب حساب ہی لگا دیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ بغیر ظاہری کنیکشن کے اور بغیر ظاہری اسباب کے کوئی شخص علم رکھنے والا ہے, اور یہ خصوصیت صرف اللہ کی ہے. ما وراء الاسباب, علم صرف اللہ کا ہے. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم ہے تو وہ شرک کرتا ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی نے جا کے کسی سے پوچھا نا, عراف کے پاس کوئی گیا, من اتا عرافا فسالہ, گیا عراف کے پاس جا کے صرف سوال کیا, اس سے پوچھا یار بتاؤ تو صحیح یہ کیا ہے, صحیح غلط نہیں کہا, ابھی صرف پوچھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لن تقبل صلاتہ 40 لیلۃ, اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی, کیونکہ اس نے کہا ہے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح حساب لگا کے, صرف پوچھا ہے. فسالہ, اللہ, عبادت وہ جو کی ہوئی عبادت ہے, چاہے وہ پہاڑ کھڑے کیے ہوئے 40 دنوں میں, وہ ساری ضائع ہو گئی. کس وجہ سے؟ کہ آپ نے ایک طاغوت کو سر پہ بٹھایا, ایک طاغوت کو مانا. اور اگر آپ نے تصدیق بھی کر دی, صحیح غلط بھی کہہ دیا. فرمایا من اتا عرافا, جو کسی ایسے حساب دان کے پاس گیا اور جا کے اس کو کہتا ہے کہ بتاؤ تو صحیح ہے, اور پھر وہ جو کچھ اس نے کہا فصدقہ, اس کی پھر یہ تصدیق بھی کرتا ہے کہ ہاں تو نے ٹھیک کہا ہے. اللہ اکبر. حساب دان سے پوچھا, اس نے حساب لگایا, آپ نے کہہ دیا کہ تو نے ٹھیک کہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کے ساتھ کفر کر دیا. اس نے تو وحی کا کفر کر دیا. فقد کفر بما انزل علی محمد, انزل قرآن, قرآن کا انکار کر دیا. جو اس کی تصدیق کرتا ہے, اور ہم صبح و شام یہ طاغوت میں پھنسے ہوئے ہیں, اور ہر اعتبار سے, اپنے اعمال کے اعتبار سے بھی, اپنے عقیدے کے اعتبار سے بھی صبح و شام طاغوت میں پھنسے ہیں, لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ ہم طاغوت کی پرستش کر رہے ہیں. لہذا ہر وہ چیز آپ اگر گپ شپ میں بھی اللہ سے غافل ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ گپ شپ کی محفل بھی طاغوت ہے. آپ اگر, آج کل تو یہ موبائل ایک ایسی چیز آ گئی ہے, اور اس طرح کے جتنے بھی یہ گیجٹس ہیں یہ اس طرح کے آ گئے ہیں کہ اب گپ شپ بھی ختم ہو گئی ہے, اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں رہی. سارا وقت یہ کھا گیا ہے, وقت نہیں ملتا, نہ قرآن کے لیے وقت, نہ اللہ کی بندگی کے لیے وقت, نہ ماں باپ کی خدمت کے لیے وقت, نہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے وقت. سارا وقت ہمارا تو یہ موبائل کھا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر اس کو اگر ہم طاغوت کہہ دیں تو سائنسدانوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ گیجٹس کو طاغوت کہتے ہیں. ہاں, اس سے آپ اگر اچھا کام لیں گے, نیکی کا کام لیں گے, اللہ کی بندگی کی طرف رغبت کا کام لیں گے, اس کو استعمال کر کے اللہ کی بندگی کی طرف رغبت ہوگی اور لوگوں کی معاونت ہوگی, یا خود آپ
اللہ کی طرف رغبت محسوس کرتے ہیں تو وہی گیجٹ، وہی موبائل، وہ اعبد اللہ میں شامل ہو جائے گا، وہ اللہ کی بندگی میں شامل ہوگا۔ اور اگر وہ اللہ کی بندگی سے غافل کر دے گا، لہذا دو حرفی بات جو ہے یہ پوری زندگی کی کہانی سناتی ہے، پوری زندگی اسی پہ۔ ایمان والی موت، ایمان والی زندگی ہے تو اعبد اللہ ہے، بے ایمانی والی زندگی ہے تو طاغوت کی زندگی ہے، پھر طاغوت کی پرستش چل رہی ہے، پھر عبادت طاغوت کی چل رہی ہے۔ طاغوت کو چھوڑنا اور اللہ کی بندگی کرنا اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کو یہ یقین ہوتا ہے، جس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے ہر عمل کا مجھے ثواب یا عذاب ہونا ہے۔ ہم نے تو بہت سارے اعمال ایسے کر رکھے ہیں کہ جن کا ہم نے ہمارے خیال میں اس کا جنت جہنم کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ اعبد اللہ ایک ڈائمنشن ہے، ہر وہ بات جو بندگی میں شامل ہوگی اس کا نتیجہ جنت ہے۔ واجتنبوا الطاغوت یہ دوسری ڈائمنشن ہے، تو طاغوت کی طرف جو کچھ بھی ہوگا وہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ لہذا دنیا میں کیے ہوئے عمل، دنیا میں گزاری ہوئی زندگی، دنیا میں کیا ہوا سفر، دنیا میں گزارا ہوا ایک ایک لمحہ یا آپ کو جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے یا آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ لہذا پوری زندگی کی کہانی اس کے اندر شامل ہے۔ اگر زندگی اللہ کی مرضی سے گزر رہی ہے تو لمحہ لمحہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے انشاءاللہ، اور اگر اللہ کی مرضی سے نہیں گزر رہی، وہ چاہے اپنی خواہش کی بنیاد پر گزر رہی ہو، دوسروں کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے گزر رہی ہو، معاشرے کو خوش کرنے کے لیے گزر رہی ہو، کوئی دنیا کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے گزر رہی ہو، تو یہ طاغوت کی زندگی ہے۔ پھر اس میں دوسری بات کیا، ہم کھیل بھی کھیل رہے ہوتے ہیں نا، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کا کیا تعلق جنت جہنم کے ساتھ۔ جب کوئی عمل انسان کا ایک بھی عمل وہ اس طرح ضائع نہیں ہونا کہ اس کے بدلے میں اس کے نتیجے میں جنت یا جہنم نہ ملے، ہر عمل کے نتیجے میں یا آپ جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا آپ جہنم کے قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ، کیونکہ عبد اللہ ایک ڈائمنشن ہے اور اجتنبوا الطاغوت یہ دوسری ڈائمنشن ہے۔ جہنم میں جانے والے ہر عمل سے بچنا ہوگا، جنت میں جانے والے ہر عمل کی طرف رغبت کرنی ہوگی۔ اور جو اس موٹو پر، اس دو حرفی اسٹریٹجی پر، اعبد اللہ اور واجتنبوا الطاغوت پر عمل کر لے گا، سارے نبی یہی بتانے کے لیے آئے کہ بھائی زندگی یہ ہے۔ اور اب بتائیں، وہ جو سوال پیچھے انہوں نے اٹھایا تھا کہ اگر اللہ چاہتا، لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا نحن ولا آباؤنا ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کرتے، اللہ کے علاوہ ہم شرک نہ کرتے، ہم کوئی کسی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار نہ دیتے، ہم خود ساختہ احکام نہ بناتے۔ گویا اللہ چاہتا ہے تو اللہ نے ہمیں روکا ہی نہیں۔ جن کا یہ بہانہ تھا ان کو یہ گویا سوال ہے قرآن کا کہ ہر معاشرے میں تو نبی آیا اور کہتا رہا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تو جب ہر جگہ پہ نبی نے یہ پیغام دیا ہے تو کیا ابھی بھی اللہ نے نہیں روکا؟ یہ کس نے تمہارے دل میں یہ بات دماغ میں ڈال دی کہ اللہ نے نہیں روکا؟ اللہ نے تو روکا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ تکوینی طور پر ہاتھ پکڑ کے نہیں روکتا، وہ تشریعی طور پر اپنے انبیاء کے ذریعے روکتا ہے۔ اور پھر اگر انسان اس روکے ہوئے رستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں جہنم میں جاؤں گا تو جائے پھر جہنم میں، پھر اس کا سارا انجام بتا دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، ظاہر اللہ کا یہ قانون ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، پس لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، ہر دور میں ہر رسول نے یہی پیغام دیا، کچھ نے مان لیا کچھ نے نہیں مانا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، ان میں سے کچھ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی۔ گویا اللہ جو ہدایت نصیب فرماتا ہے وہ بھی یوں پکڑ کے نہیں ہدایت نصیب فرماتا، اس نے بھی راستہ دکھایا نبیوں کے ذریعے سے، لہذا جو اس راستے پر چل پڑا گویا اس کو اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر گمراہی ثابت ہو گئی، یعنی وہ ادھر چل پڑے، ان کے اوپر گمراہی کی مہر لگ گئی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اب گھومو پھرو زمین میں،
فسیرو، سارا یسیرو سیرن کا مطلب ہوتا ہے چل پھر کے دیکھو، فسیرو پس چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظرو پھر دیکھو، کیف کانا کیسے ہوا، عاقبت المکذبین جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا